الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صيام يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه
أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے ہاں 12 مہینے اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض جس دن سے پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو منہا 4 حرم ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں ذالک الدین القیم یہ ہے سیدھا دین فلا تظلموا فیہن انفسکم پس نہ ظلم کرو اس میں اپنی جانوں پر آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ 10 محرم کا مقدس دن ہوگا اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں کو اور پھر ہر مہینے میں 30 دنوں کو پیدا فرمایا لیکن ان میں بعض مہینوں کو اور مہینوں میں پھر بعض دنوں کو خاص طور پر اہمیت اور فضیلت اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی اور انہی مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے میں پھر عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ مہینے تو اللہ کی کتاب میں 12 ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم 4 جو مہینے ہیں فرمایا یہ مہینے حرمت والے ہیں تقدس والے ہیں اہمیت والے ہیں ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب کہ ان 4 مہینوں کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے کہ انسان ان مہینوں میں نیک اعمال کی طرف
زیادہ کوشش کریں، زیادہ آگے بڑھیں کہ نیکیوں کی فضیلت ان مہینوں کے اندر بڑھا دی جاتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کا بھی زیادہ اہتمام کریں کہ گناہوں کا وبال بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نیک اعمال کرنے پہ زیادہ اجر و ثواب ہے، حرم کے اندر نماز پڑھنے پہ، اور جتنے بھی اعمال خیر ہیں ان کے کرنے پہ جس طرح زیادہ اجر و ثواب ہے لاکھ گنا، اسی طرح اگر وہاں پر کوئی انسان گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہو۔ تو جو عظمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، جہاں نیکیاں کرنے کے اوپر اجر زیادہ، وہاں نافرمانی کرنے پر، گناہ کرنے کے اوپر وبال بھی زیادہ۔ تو اسی فرمایا کہ اہل ایمان کو ان حرمت والے مہینوں کے اندر نیکیوں کے اندر اور اعمال کے اندر، عبادات کے اندر زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ کا جو مہینہ ہے محرم، اس میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کسی اور مہینے کے اندر جو ہے اتنا نہیں ہے جتنا کہ محرم کے اندر، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کے اوپر اجر و ثواب، کہ عاشورہ کے دن کے اندر روزہ رکھنے پہ جتنا اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، باقی مہینوں کے اندر نفلی روزے کے اوپر اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد رات کی جو نوافل ہیں، تہجد کی جو نماز ہے، اس کے اوپر جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، باقی نوافل کے اوپر اتنا نہیں ملتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے یہ روزہ رکھنا کفارہ بن جائے۔ ایک سال کے جو صغیرہ گناہ ہیں، اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ، کہ جو عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، عاشورہ عربی کے اندر عشر 10 کو کہتے ہیں، اور عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، کہ 10 محرم کا جو دن ہے، قریش زمانہ جاہلیت کے اندر اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، فصامہ وامر بصیامہ، تو مدینہ پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ خود بھی رکھا اور امت کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب تک رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک اس امت کے اوپر 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ فرض، اور جب رمضان المبارک کی فرضیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد 10 محرم کے روزے کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے استحبابی اور سنت ہونے کا درجہ دے دیا،
کہ اب جو ہے من شاء صامہ و من شاء افطرہ، جو چاہے تو 10 محرم کا روزہ رکھ لے، چاہے تو افطار کر لے، نہ رکھے، اس کو اختیار ہے۔ تو فرمایا کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اور یہ 10 محرم کا جو دن ہے، اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10ویں محرم کو یا محرم کے مہینے کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے حاصل ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا، محرم کے مہینے کے اندر پیش آیا، اور اس وجہ سے اس مہینے کو اہمیت اور عظمت مل گئی، اس کو اہمیت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ محرم کی اہمیت اور عظمت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمائی، اور قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے پہلے ہی سے بیان فرما دیا منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور ان میں محرم بھی۔ تو دین کی تکمیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو محرم کے مہینے کی حرمت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حرمت تو پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے، وصال فرمانے کے تقریباً 60 سال بعد پیش آئے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ بھی گزر گیا، اس کے بعد ہی واقعہ پیش آیا۔ اور پھر محرم کے اندر جو تعزیہ نکالا جاتا ہے، جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں، جو جلوس نکالے جاتے ہیں، جو ماتم کیا جاتا ہے، یہ تو اور بعد میں ہجری 352-53 کے اندر 350 سال بعد جو ہے یہ ایجاد ہوئی۔ تو اس اعتبار سے محرم کے اندر جتنی بھی چیزیں کی جاتی ہیں وہ تو بدعات کے اندر داخل ہے۔ محرم کو جو فضیلت ملی، اہمیت ملی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ فرمایا اس کے اندر امت مسلمہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اہمیت کو جانے کس وجہ سے اللہ نے اس کو فضیلت دی۔ ہاں، اللہ نے فضیلت دی ہے، اس فضیلت کا اہتمام کریں۔ اگرچہ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے، جو ان سے غلطی سرزد ہوئی تھی، توبہ کی، روئے دھوئے، معافی مانگی، اللہ نے کلمات سکھلائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا کشتی بنانے کا، اور پھر کشتی بننے کے بعد فرمایا کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو کشتی میں سوار کرا لو، جانوروں کا ہر جانور کا جوڑا جو ہے کشتی میں سوار کرا لو۔ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، انسانوں کے اس طبقے کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ، رجب کا مہینہ تھا، 7 مہینے تک یہ کشتی پانی پر رہی، اور پھر جودی پہاڑ پر خشکی پر جب لگی تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس دن نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرمایا کہ یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ آگ میں ڈالا گیا، آگ گل گلزار بنی تو یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔
یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کا دن تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ جب فدیہ بھیجا گیا تو یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، 10 محرم کا دن تھا۔ بعض رات نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر روایات جو ہیں وہ موضوع ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے اور آل فرعون سے نجات ملی، یہ روایت زیادہ قوی اور صحیح ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پہ پہنچے، اللہ نے دریا کے اندر 12 راستے بنوا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نجات پا گئے، فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دن تھا یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر دیکھا کہ یہود جو ہیں اس دن کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں اس دن کے اندر روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے یہ کہا کہ یہ دن جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے اور بڑی عظمت والا دن ہے۔ انجى الله موسیٰ وقومه واغرق فرعون وقومه، کہ اس دن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شکرانے پہ روزہ رکھا تھا اس دن کے اندر، تو ہم بھی اس لیے اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حق رکھتے ہیں، قربت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں تم سے۔ تو اس لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فصامہ، خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک روایت کے اندر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو رکھا تو صحابہ اکرام اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن کے اندر یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ سال میں 10 محرم کے ساتھ ایک دن کا اور اضافہ کروں گا، 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہ ہجری 9 کا واقعہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ موقع نہ دیا، آئندہ سال محرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب نہ ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن صحابہ اکرام کے سامنے چونکہ یہ قول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اس لیے فرمایا عاشورہ کے روزے کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لے گا تو ٹھیک ہے، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن افضلیت یہ ہے، 3 روایتیں اس کے اندر۔ ایک روایت تو یہ کہ 9, 10 اور 11 3 دن کا روزہ رکھا جائے۔ دوسری روایت یہ کہ 9 اور 10 کا رکھنا یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر 9, 10 کا کسی نہیں رکھا تو 10 کے ساتھ 11 تاریخ کو ملا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اندر آپ غور فرمائیں، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک عمل کے اندر، ایک عبادت کے اندر یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرماتے۔ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے بلکہ ایک دینی عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو، اور مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس عبادت کے اندر
اہل کتاب کے ساتھ، یہود کے ساتھ مشابہت پیدا ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ سال میں ایک دن کا اور اضافہ کروں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ ایک خاص امتیاز والا دین ہے۔ اس کو تمام ادیان کے اوپر فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، امتیاز حاصل ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ مسلمان عبادات کے اندر بھی یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ کریں۔ آج کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان عبادات تو درکنار، اپنی پوری زندگی کے اندر رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے اور وضع قطع لباس کے اندر، شکل و صورت کے اندر، ہر ایک چیز کے اندر جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کیے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے فرمایا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید فرمائی، خالف المشرکین، خالف الیہود والنصارى، خالف المجوس۔ دیکھو، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور اللہ نے جو تمہیں امتیازی دین عطا کیا ہے، امتیازی مقام عطا فرمایا ہے، اپنے اس دین کے اوپر چلو، اور دین کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپناؤ، ان کو اختیار کرو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسری قوموں کی نقالی، ان کی وضع قطع، ان کا لباس اس لیے اختیار کرتا ہے اور اس نیت سے اختیار کرتا ہے کہ میں بھی ان جیسا نظر آؤں، میں بھی ان جیسا لگوں، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور وہ اس وعید کے اندر آئے گا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور اگر کسی کی یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں، تو فرمایا کہ پھر بھی یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اپنی زندگی کی وضع قطع کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، اور جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات کے اندر اس کی اپنی جو تعلیمات اسلام کی ان کو اختیار کریں، ان کی اخلاق، مسلمان کا کردار اور مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا طرز گفتگو، طرز کلام، ان کا کردار، رویہ، تو میں یہ سارے کے سارے تعلیمات نبویہ کے مطابق ہونی چاہیے، نہ یہ کہ غیروں کی اس کے اندر جو ہے نقالی کی جائے۔ تو اس لیے 10 محرم کا دن جو کل آ رہا ہے بڑی اہمیت والا دن ہے۔ جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے تو آج اور کل 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، اور جو آج روزہ نہیں رکھ سکے تو وہ 10 کے ساتھ 11 کا جو ہے روزہ ملا کر 2 دن یہ روزہ رکھ لیں، پھر 13، 14، 15 ایام 20 کے جو روزے ہیں ہر مہینے کے، تو اس مہینے کے اندر ان 3 دنوں کے روزے کا بھی اہتمام کر لیا جائے۔ باقی بھی جتنی عبادات ہیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جتنے انسان سے ہو سکے کریں، کہ کل قیامت کے دن جو ہے انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے جو ہے ترسے گا۔